کیا میرے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے؟ اگر اتنا ہی ضروری ہے تو یہ فائل مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا دو اور پہلی فرصت میں زلفی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف پرچہ کاٹو۔ اس معاملے میں کسی کے بھی ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی اور رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ مہران، اور جو کل میں نے تمہیں موبائل نمبر سینڈ کیا تھا، فوراً اس کی تمام تفصیلات دو۔ حرم نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے بہرام کو کمرے میں چکر لگاتے اور موبائل پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو وہ خود بھی حرم کو بیدار ہوتا دیکھ چکا تھا، اس لیے موبائل پر رابطہ ختم کرتا ہوا بیٹھ کے دائیں جانب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں حرم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ حرم کی آنکھ میں ڈھیر ساری شکایتیں تھیں۔ بہرام جن کی وضاحت دیتا ہوا بولا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کب میری آنکھ لگ گئی تھی، مگر تم نے بھی تو بے وقوفی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنی دیر سردی میں فضول میں کھڑی رہی، خود کمرے میں آ کر مجھے چیک کر لیتی۔ وہ سارا معاملہ اس کی بے وقوفی کے سر پر کرتا خود کو بری کرنے لگا، جس پر حرم کو شدید غصہ آیا۔ وہ اپنا غصہ پیتی ہوئی اٹھ کر بیٹھنے لگی تو بہرام اپنی جگہ سے اٹھ کر حرم کے پاس آتا ہوا اس کا تکیہ درست کرتا ہوا بیٹھنے میں اس کو مدد دینے لگا۔ تو حرم کی نظریں اپنے کپڑے پر پڑی، وہ پوری آنکھیں پھاڑ کر اپنے کپڑوں کے بعد بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام اس کے چہرے کے تاثرات جان گیا تھا، اس لیے بیڈ پر حرم کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، تمہارا پورا لباس نرم تھا، اس لیے مجھے تمہارا دوسرا لباس تبدیل کرنا پڑا۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ تمہیں سردی نہ پکڑے۔ بہرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جو بخار اور شرم کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا، کیا صرف اس کے شوہر نے اس کا لباس تبدیل کیا تھا یا کچھ اور بھی؟ حرم اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی، پھر اسے مزید کچھ یاد آیا۔ حرم کو مزید شرمندگی نے گھیرے میں لے لیا۔ بہرام حرم کے سامنے بیٹھا اس کے چہرے کے ایک ایک تاثر کو دیکھنے لگا، جو اسے صاف بتا دے رہے تھے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ بہرام نے آہستگی سے حرم کی گود میں رکھا، اس کا ہاتھ تھاما جو اب ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ بخار کی حدت سے بری طرح جل رہا تھا۔ ویسے کرنا بھی ضروری تھا، میرا مطلب ہے تمہاری کنڈیشن کو دیکھ کر مجھے لگا کہ بہرام مزید وضاحت دیتا ہوا بولا، مگر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ حرم نے شکوہ بھری نظروں سے اس پر ڈال کر اسے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اگر تم سمجھ رہی ہو میں نے تمہاری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اب ویسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ بہرام کی بات پر مزید حرم کا چہرہ سرخ ہوا۔ اب مجھے میرے چچا کے ہاں چھوڑیں، حرم سے بہت مشکل سے بولا گیا تھا، اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور آواز بھاری ہو چکی تھی۔ کس لیے جانا ہے تمہیں اپنے چچا کے گھر؟ جیا کی صبح سے اب تک 3 بار کال آ چکی ہیں، تمہاری طبیعت کا سن کر اس نے مجھے اب تک اتنی باتیں سنا ڈالی۔ تمہاری خاطر آج میں پولیس اسٹیشن نہیں گیا، صرف تمہارے لیے صبح سے یہاں موجود اور تمہیں اپنے چچا کے یہاں جانا ہے، خاموشی سے یہیں رہو۔ ویجیٹیبل سوپ میں نے وہ تمہارے لیے بنا دیا ہے، لے کر آ رہا ہوں، اسے پینے کے بعد میڈیسن دوں گا، پھر تم جیا سے بات کر لینا تاکہ اسے بھی تمہاری آواز سن کر تسلی ہو جائے۔ بہرام اس سے دوستانہ لہجے میں بات کرتا ہوا بولا، شاید اس طرح وہ اپنے اندر کا گیل ختم کر رہا تھا۔ نہیں، نہ ہی مجھے سوپ پینا ہے، نہ ہی کوئی میڈیسن لینی ہے، مجھے صرف اپنے چچا کے گھر جانا ہے۔ بہرام کا کل رات والا رویہ یاد کرتے ہوئے اس کے دوستانہ لہجے کو خاطر میں نہ لاتی ہوئی دوبارہ بولی تو حرم کی بات سن کر بہرام کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا تم نے اپنے چچا کے گھر جانے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جو تمہارے اس گھر میں حیثیت ہے اسے اچھی طرح واقف ہوں میں، بھلی میں والے دن تمہاری چچی کی باتیں سن کر اپنے سر سے بوجھ اتر جانے والی وہ کیسے شکر ادا کر رہی تھی، اسے بہرام سخت لہجے میں کہتا ہوا بیٹھ سے اٹھا۔ آپ کی نظر میں جو میری حیثیت ہے اس کا اندازہ بھی مجھے کل رات اچھی طرح ہو گیا ہے، بلکہ کل رات سے ہی کیوں، آپ نے تو شروع دن سے ہی مجھ پر میری حیثیت واضح کر دی تھی۔ حرم زرد چہرے اور نم آنکھوں سے بہرام کو دیکھتی ہوئی بولی تو ایک پل کے لیے بہرام اس کی بات پر لاجواب ہو گیا تھا۔ مانا کہ نظر چچی زبان کی تلخ ہے مگر دل کی اتنی بھی بری نہیں ہے، ہاں تھوڑی بے حس ہیں، اپنے لفظوں سے کبھی کبھی دل دکھا جاتی ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ تو پورے کے پورے بے رحم ہیں، دل کو دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ دل توڑنے کے فن سے بھی واقف ہیں، اور یہ کام آپ نہایت خوبصورتی سے انجام دیتے ہیں۔ حرم اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے ساتھ مزید آنسو بہاتی ہوئی دل کا غبار بھی نکالنے لگی تو بہرام چپ کر کے کھڑا ہوا اور اسے آنسو بہاتا ہوا دیکھنے لگا۔ حرم اپنی آنکھوں سے آنسو پوंچھتی ہوئی مزید بولی، امی ابو کی دنیا سے چلے جانے کے بعد معلوم ہوا اصل دنیا کیا ہے، رشتوں کی اصل حقیقت کا بھی آپ کو تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہتے، مگر شوہر اور بیوی کے رشتے سے بالکل انجان تھی میں، اپنے امی ابو کو، خالہ خالوں کو، چچا کو ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے اور قدر کرتے دیکھ کر یہی ذہن میں آتا تھا یہ رشتہ معتبر ہوتا ہے، مگر آپ سے شادی کے بعد آپ نے مجھے اس رشتے کی اصل حقیقت بتا دی، عزت اور قدر تو بہت دور کی بات، آپ تو ذرا لحاظ نہیں ہے، پوری رات میں بارش اور سردی میں خواب کے خوف سے کھڑی رہی، اس طرح کا سلوک تو کبھی نظر چچی نے بھی میرے ساتھ نہیں کیا۔ بولتے ہوئے اس کا گلا دکھنے لگا، رونے میں شدت سے اندازہ ہوا تو بہرام نے حرم کی طرف اپنے قدم بڑھا کر بے اختیار سے باہوں میں لیا۔ سوری ریلی سوری، کل رات جو ہوا وہ میرے غصے کا عمل تھا، آئی پرامس میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ تم ساری رات باہر سردی میں کھڑی رہو۔ بہرام بیڈ پر بیٹھی حرم کو باہوں میں بھر کے اسے معذرت کرنے لگا، جو رونے کے ساتھ ساتھ اس کی بازوں میں اب سسک بھی رہی تھی۔ کیوں اندر لے کر آیا؟ مجھے نفرت ہے نا آپ کو، مجھے چہرے سے تو وہیں سردی میں مر جانے دیا ہوتا، وہ سسکتی ہوئی بولی تو بہرام نے اسے مزید اپنے بازوں میں بھر لیا۔ اچھا رو تو مت، خاموش ہو جا، پہلے ہی بخار ہو رہا ہے، اپنے چچا کے گھر جانا چاہتی ہوں نا، کل تک طبیعت میں بہتری آئے گی تو میں تمہیں تمہارے چچا کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ بہرام اس کو بہلا
مسکراتا ہوا بولا، چچا کے گھر جانے سے پہلے میں قبرستان جانا چاہوں گی، امی ابو یاد آ رہے ہیں بہت۔ اور ہم اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ سے نکلتے بولی تو حرام اس کا چہرہ ہوا دیکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے جہاں بولو گی وہیں لے جاؤں گا، رو مت، میں صبح لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ بہرام اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ ہاں بولو خیریت ہے، کیسے کال کی؟ 2 منٹ پہلے ہی وہ سینٹرل جیل سے پولیس اسٹیشن آ کر بیٹھا تھا، تبھی اس کے موبائل کی اسکرین پر حرم کا نمبر جب ماننے لگا۔ بہرام مصروف انداز میں کال ریسیو کرتا ہوا بولا، شاید آپ ابھی بزی ہیں، میں بعد میں کال کر لیتی ہوں۔ کال کرتے وقت بھی حرم یہی سوچ رہی تھی بہرام اس وقت بزی نہ ہو، مگر اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ واقعی بزی ہے، اس لیے حرام بولتی کال کاٹنے لگی۔ بزی تو ہوں مگر اتنا بھی نہیں ہوں، تم بات کرنا چاہتی ہو تو کر لو، تمہارے لیے وقت نکال سکتا ہوں۔ ہاں اگر آدھا گھنٹہ پہلے تم فون کرتی تو شاید پھر میں تم سے بات نہیں کر پاتا، بہرام نے بولتے ہوئے گویا اس پر احسان جتاتے ہوئے اسے خود سے بات کرنے پر پرمیشن دی۔ صرف میرے اکیلے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں کار رکھ رہی ہوں، حرم دلی سے شکوہ کرتی بولی۔ بہرام پرسوں صبح سے اس کے چچا کے گھر چھوڑ کر گیا تھا، 2 دن سے اس نے نہ تو بہرام کا چہرہ دیکھا تھا نہ آواز سنی تھی، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے باوجود اسے بار بار بہرام کا خیال آ رہا تھا، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بہرام کو کال ملائی، مگر کال ملاتے وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان دنوں میں بہرام نے اس کو یاد کیا بھی ہوگا یا نہیں، مگر بہرام کی بے نیازی دیکھ کر اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ تمہاری چاہت تمہاری مرضی ہے تو میٹر کرتی ہے ہمارے رشتے میں لڑکی سے اسپیکر سے بہرام کی آواز سنائی دی تو حرم اپنے موبائل کو گھورنے لگی، پھر کان سے لگایا۔ اس بات کا مطلب اس کی بات حرم کے سر سے گزری تھی، اس وجہ سے حرم بہرام سے اس کی بات کا مطلب پوچھنے لگی۔ تمہیں اگر مطلب کی بات سمجھ آنے پر آ گیا تو سارا وقت میرا اسی چکر میں گزر جائے گا، اور مطلب کی بات تب تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میرے مطلب کی باتوں کو اتنا سنجیدہ مت لیا کرو، بس خوش رہا کرو۔ بہرام کی بات تو پھر سے اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی، اس لیے بولی، بہت مشکل بات طے کرتے ہیں آپ، میرا ننھا سا دماغ آپ کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ حرم کی اتنی بیچارگی سے بولی تو اسے بہرام کے مسکرانے کی آواز سنائی دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ساری باتیں خود ہی سمجھ آتا ہے، پریشان مت ہو اور یہ بتاؤ کہ کیا کر رہی ہو، یہ تمہاری آواز کیوں اتنی خراب ہو رہی ہے، کیا فلو ہو گیا ہے تمہیں؟ بہرام کی اچانک پوچھنے پر حرم دھنک رہ گئی تھی، وہ کتنے آرام سے جان گیا تھا اس کے سب فلو ہو گیا ہے۔ اب حرم اس کو کیا بتاتی، اس کی آمد پر نظر چچی نے دھونے والے کپڑوں کا ڈھیر جمع کر رکھا تھا، اس نے کل بھی کپڑے دھوئے تھے اور آج بھی بیڈ شیٹس اور تکیے، غلاف اور کشن کے لیے مشین لگائی تھی، جس کی وجہ سے اس کو فلو ہو چکا تھا۔ موسمی نزلہ زکام تو چلتا رہتا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتائیں آدھے گھنٹے پہلے آپ کیا کر رہے تھے، کہاں بزی تھے؟ حرم کی بہرام کی توجہ اپنے زکام سے ہٹانے کی وجہ سے اس نے سوال پوچھ لیا۔ سینٹرل جیل گیا تھا، 2 قیدیوں نے پچھلے 10 دن سے جیل کا ماحول زیادہ خراب کیا ہوا ہے، ان دونوں کو سمجھا کر آ رہا ہوں کہ جیل میں کس قاعدے سے انہیں رہنا ہے۔ بہرام ریلیکس انداز میں حرم سے بات کر رہا تھا تو حوالدار کے آنے پر بہرام نے حرم کو ہولڈ کے لیے بولا، اے سی پی صاحب، جن 2 قیدیوں کی آپ تھوڑی دیر پہلے مرمت کر کے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک قیدی کے ہاتھ کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، دوسرے کے سر سے ہونے والی بلیڈنگ نہیں رک رہی، انسپکٹر مہران کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے، آپ کی پرمیشن چاہیے جی، اس پرچے پر سائن کر دیں آپ۔ حوالدار کی آواز حرم کے کانوں میں پڑی تو خوف کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ لگی۔ ہیلو، کیا ہوا، تم سو تو نہیں گئی؟ بہرام نے پرچے پر سائن کرنے کے بعد دوبارہ حرم کو مخاطب کیا، کیا آپ ان کو دونوں کو مارتے وقت ان پر بالکل بھی ترس نہیں آیا؟ مطلب آپ ایک آدمی کی ہڈی توڑ کر دوسرے آدمی کا سر کھول کر آ رہے ہیں اور مجھے اس وقت کس قدر ریلیکس موڈ میں بات کر رہے ہیں؟ حرم افسوس کرتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگی۔ میرا پیشہ مجھے ایسے لوگوں پر ترس کھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ حرم کو عام سے لہجے میں سمجھاتا ہوا بولا، جبھی تو میں آپ کو بالکل بھی صحیح بے رحم بولتی ہوں۔ بے ساختہ حرم کے منہ سے نکلا تو دونوں طرف موبائل پر خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ بعد بہرام کی آواز نے توڑا، کیا میں تمہارے لیے بھی بے رحم ثابت ہوا ہوں؟ بہرام خاموشی توڑتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا، یہ بات تو آپ کو خود اپنے آپ سے تنہائی میں پوچھیے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ حرم کے بولنے پر اور بے ساختہ بولا، تم تو چاہتی ہو کہ میں تنہائی میں تمہاری ذات کے متعلق سوچوں، تمہیں سوچتے سوچتے مجھے تم سے محبت ہو جائے۔ بہرام کے پوچھنے پر حرم ایک دم بولی، اگر میں آپ سے بولوں ہاں تو کیا آپ تنہائی میں مجھے سوچیں گے، مجھ سے محبت کریں گے؟ معلوم نہیں موبائل پر کیسے حرم مجھ سے بات پوچھ بیٹھی، روبرو تو وہ بہرام کے سامنے کچھ ایسا بولتے ہوئے بھی لاکھ بار سوچتی۔ گھر واپس کب آنا ہے تمہیں؟ اپنی بات کے جواب میں وہ بہرام کی بات سن کر اداسی سے مسکرائی، یاد تو میری بالکل بھی نہیں آئی ہوگی آپ کو، تو پھر واپس آنے کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حرم کی بات سن کر وہ ایک بار پھر ضبط سے لب بھینچ گیا، میرا ٹف اور بزی شیڈول تمہیں یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کل ڈرائیور بھیج دوں گا، اس کے ساتھ واپس آ جانا۔ بہرام جیسے بات کو ختم کرتا ہوا سپاٹ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے میں واپس آ جاتی ہوں، لیکن ڈرائیور کو مت بھیجیے گا، آپ خود مجھے کل شام لینے آ جائیے گا۔ دراصل چچا چاچی چاہ رہے تھے کہ کل رات آپ یہیں ڈنر کریں، وہ چاہ کر بھی
اس کی طرح کا لہجہ نہیں اپنا سکی۔ وہ اپنے چچا کا ردی ہوئی بولی، کھانے والے چکر پالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل بھی نہیں آ سکوں گا۔ خود اپنے چچا چچی کو سمجھا دینا، اس طرح کی ڈنر پارٹیز کا میں عادی نہیں ہوں، ڈرائیور تمہیں شام میں لینے آ جائے گا، اس کے ساتھ گھر آ جانا۔ بہرام نے بولتے ہوئے کال آگے سے حرم کی بات سننے کی زحمت نہیں کی تو کال کاٹ دی۔ بہرام کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اپنے رویے، باتوں اور لہجے سے اس کے معصوم دل کو 2 بار توڑ چکا ہے، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ آخر وہ کیوں چاہ رہی تھی کہ وہ اس کو سوچے، اسے محبت کرے؟ آخر کیسے وہ خود کو اپنے دل کو اس سے محبت کرنے کے لیے وعدہ کر لیتا؟ بہرام نہ چاہتے ہوئے کے باوجود بھی حرم کو سوچنے لگا، پھر اپنی سوچوں کا جھٹک کر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے موبائل پر حرم کا ٹیکسٹ آیا، جسے نہ چاہتے ہوئے پڑھنے لگا۔ آپ نے خود ہی مجھ سے کہا تھا میری چاہت میری مرضی میٹر کرتی ہے، تو پھر کیوں اپنی بات سے خود ہی مکر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو اپنی مرضی بتا دی کہ میں آپ کی محبت چاہتی ہوں، مگر شاید آپ دوبارہ محبت کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں آپ سے کچھ نہیں بولوں گی، کیونکہ آج آپ نے بتا دیا میری بےزر سی ذات آپ کے سامنے اتنی بھی معنی نہیں رکھتی کہ میں آپ سے کچھ منوا سکوں۔ آخری بات، آپ کو اپنا ڈرائیور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چچا کے ساتھ خود آ جاؤں گی۔ حرم کا میسج پڑھنے کے بعد بہرام نے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھ دیا، چاہنے کے باوجود اس کا کسی دوسرے کام میں دل نہیں لگ سکا، صرف ایک بےزر سی ذات کو سوچنے کے سوا۔ سر، آپ کے آرڈر پر ایس پی بہرام عباسی کی بیوی کے بارے میں میں نے تمام معلومات بما اس کی تصویر کے ساتھ اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ یعقوب نیازی کے آدمی نے بولنے کے ساتھ فاقد رنگ لفافہ یعقوب نیازی کو تھمایا تو یعقوب نیازی اس تصویر کو نکال کر دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہوا۔ ایک تو تم نئے آنے والوں کا یہی مسئلہ ہے، کوئی کام لوگ ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ یہ ایس پی کی دوسری بیوی کی نہیں بلکہ پہلی بیوی کی تصویر ہے، جو 2 ماہ پہلے مر چکی ہے۔ یعقوب نیازی نے آدمی کو جھڑکتے ہوئے کہا اور غصے میں ہاتھ میں موجود تصویر بھی فرش پر پھینک دی۔ اسے بھلا اس مری ہوئی لڑکی میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے؟ اسے تو ایس پی کی نئی بیوی چاہیے تھی، وہ بھی اپنے بستر پر، تاکہ وہ بہرام عباسی کو اذیت میں دیکھ سکے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کا بھی اس سے پتہ لگا سکے۔ سر، یہ لڑکی کیسے مر سکتی ہے؟ میں نے 2 دن پہلے اسے ایس پی بہرام کے ساتھ اس کی گاڑی میں دیکھا ہے۔ یہ ایس پی کی پہلی نہیں دوسری بیوی ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یہ دیکھیں، میں اس لڑکی کی پوری معلومات لے کر آیا ہوں۔ یعقوب نیازی کا آدمی اپنے موبائل میں جمع معلومات یعقوب نیازی کو بتانے لگا، جس پر یعقوب نیازی حیرت میں ڈوب گیا۔ ایک ہی شکل کی 2 لڑکیاں اور دونوں ہی ایس پی کی بیوی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب تو اس معاملے کی تہہ تک جانا ہوگا۔ ایسا کرو، جتنی جلدی ہو سکے موقع ملتا ہے اس کی بیوی کو اٹھا کر میرے فارم ہاؤس پر لے آؤ۔ یعقوب نیازی نے اپنے آدمی کو حکم دیتا ہوا اسے واپس جانے کا اشارہ کرنے لگا، کیونکہ اس کی بیوی اس کے دونوں بچوں کے ساتھ واپس گھر آنے والی تھی اور اپنے بچوں سمیت اپنی بیوی کو اپنے کسی برے کام ناموں کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ اسے ذرا بھی یقین نہیں تھا کہ بہرام دوسرے دن اس کے چچا کے گھر آ جائے گا۔ وہ بہرام کی یوں اچانک آمد پر بے حد خوش تھی، مگر بہرام اس کو خوش دیکھ کر مسکرا دیا۔ اپنے سسرال میں آج اس کی پہلی بار آمد ہوئی تھی، اس لیے حرم کے چچا چچی نے اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ حرم کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بہرام صوفے پر بیٹھا اس کے چچا چچی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی نظر حرم پر پڑی، تب حرم کو احساس ہوا کہ اس نے ابھی تک کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ آج اس کے چچا چچی نے کھانے پر بہرام کے علاوہ اپنے داماد اور بیٹی یعنی عشرت اور نگی کو بھی بلایا تھا، اس لیے حرم صبح سے ہی گھر کی صفائی اور کھانا بنانے کے چکر میں خوار ہو رہی تھی۔ اس نے سرسری سی انداز میں یہ بات پہلی چچی کے کانوں میں ڈال دی تھی کہ وہ دونوں بہرام کے سامنے عشرت سے اس کی نگی والی بات سے گریز کرے۔ ویسے بھی اس کے چچا چچی ایسے باتوں اور معاملوں کی اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور اس کو مکمل یقین تھا وہ دونوں ہی بہرام کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو بگاڑ کا سبب بنے۔ بے شک ان لوگوں کو سب سے محبت یا لگاؤ ہو، اس نوعیت کا نہ ہو، مگر دونوں نہیں چاہتے تھے کہ اس کے اور بہرام کے بیچ تعلقات خراب ہوں۔ حرم وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی تاکہ کپڑے چینج کر کے اپنا حلیہ درست کر سکے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے دوبارہ کمرے میں واپس آئی تو اس نے بہرام کو کمرے میں موجود پایا، بیڈ پر رکھا ہوا دوپٹہ اوڑھتی ہوئی وہ بہرام کو دیکھنے لگی۔ شکریہ، آپ نے میری بات کا مان رکھا اور آپ یہاں آ گئے۔ دوسری ساری باتوں کو نظر انداز کر کے وہ ہلکے انداز میں بہرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی تو بہرام مسکرا کر چلتا ہوا حرم کے قریب آیا۔ شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری یہاں آمد کی وجہ یہی ہے کہ ایک لڑکی کو یہ بتانا ضروری تھا کہ میں اس کے معاملے میں اتنا بھی بے رحم نہیں ہوں جتنا وہ سمجھ بیٹھی ہے۔ بہرام حرم کا چہرہ دیکھتا ہوا اسے بولا تو حرم بھی خاموشی سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ اپنی بات مکمل کرنے پر بہرام نے حرم کا ہاتھ تھاما، وہ حیرت زدہ سی خواب کی کیفیت میں بہرام کو دیکھنے لگی۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، ہماری شادی کے پہلے دن میں نے جو رویہ تمہارے ساتھ رکھا بالکل غلط تھا۔ اپنے رویے سے میں تمہارا دل بہت زیادہ دکھا چکا ہوں۔ اگر تم اینجل کی ہم شکل نہیں ہوتی تو شاید حالات اس سے مختلف ہوتے۔ اگر تم میری جگہ ہو کر دیکھو
اگر تم میری جگہ کھڑی ہو کر دیکھو تو شاید تم میری کیفیت پر غور کر سکو، لیکن یہ بھی سچ ہے، میرے لیے تمہاری ذات بے زر یا بے معنی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ تم ایک صاف دل کی لڑکی ہو۔ میں دل سے چاہتا ہوں ہم دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے۔ میں تم پر یقین کرنا چاہتا ہوں حرم۔ ایک حادثے نے میرے اندر ہسبینڈ اور کے ریلیشن کو لے کر بہت زیادہ بے اعتباری بھر دی ہے۔ میں اس بے اعتباری کو اپنے اندر سے ختم کر کے تمہارے ساتھ خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر ایسا فوری طور پر تو ممکن نہیں ہے۔ اپنے دل و دماغ کو سمجھانے اور منانے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ حرم، تم مجھے تھوڑا سا وقت دو گی؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کل شام حرم کی باتوں کو سوچ کر اور اس کا میسج پڑھ کر پھر حرام سے سوچا نہیں کیا وہ جس نتیجے پر پہنچا۔ اس وقت حرم کے سامنے کھڑا سب اس سے کہہ رہا تھا۔ بہرام کے منہ سے ایسی باتیں سن کر حرم کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ سب کچھ بہرام اس سے کہہ رہا ہے۔ حرم کو لگا کہ وہ ابھی بھی حسین خواب سے جاگی ہے۔ آپ کے منہ سے میرا نام بہت اچھا لگتا ہے بہرام، آپ مجھے اس اے لڑکی کہنے کی بجائے حرم ہی کہہ کر پکاریں، مجھے اچھا لگے گا۔ آج اس کے شوہر نے اس کا نام بھی اپنے منہ سے پہلی بار لیا تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی، اس کی ذات اس کے شوہر کے لیے معنی رکھتی تھی۔ حرم مسکرا کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام حرم کی بات سن کر خود بھی مسکرا دیا اور حرم بہرام کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھنے لگی جو اس کے چہرے پر کافی اچھی لگتی تھی۔ وہ حرم کا ہاتھ تھامے اسے وہی ڈائمنڈ کی رنگ پہنانے لگا جو اس نے منہ دکھائی میں دی تھی، جس کو ڈبیا کھول کر حرم نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی بلکہ ویسے ہی دراز میں رکھ دی تھی۔ آج وہ اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی وہی ڈائمنڈ کی رنگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ تم تو یہاں اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے آرام کرنے کی بجائے کپڑے دھونے اور کھانا بنانے آئی تھی۔ بہرام ہلکے پھلکے انداز میں اس پر طنز کرتا ہوا بولا۔ جب تک وہ اس کی چچی کے پاس بیٹھا رہا تب وہ حرم کے گن کا پرسوں سے اس کے کیے گئے سارے کاموں کا بتا رہی تھی۔ بہرام کی بات پر حرم گھور سے دیکھنے لگی۔ چچی کھیلا اتنا سب کچھ کیسے کرتی ہیں؟ ان کی عمر تھوڑی رہی ہے یہ سب کام کرنے کی۔ اچھا آپ ایسا کریں ڈائننگ روم میں جا کر بیٹھیں، شاید نکی اور اسرت بھائی آ چکے ہیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ باہر آوازوں سے محسوس ہو رہا تھا نکی اور اسرت آ چکے ہیں۔ تبھی حرام سے بولی، میرے یہاں سے جانے سے پہلے تو مجھے ویسے ہی شرما کر دکھاؤ جیسے تم مجھے دیکھ کر اکثر شرما جاتی تھی۔ بہرام کو چند دن پہلے وہ دن یاد آیا جب اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کر وہ شرما رہی تھی، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے حرم سے فرمائش کر ڈالی، ایسے کیسے خود سے کوئی شرما سکتا ہے؟ آپ بھی عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ بہرام کی باتوں پر حرم مزید آنکھیں پھیلا کر اسے ہنستے ہوئے بولی، یہ بھی ٹھیک ہے، بولا تم نے کوئی بلا وجہ کیسے کچھ شرما سکتا ہے؟ شرمانے کا کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ بہرام نے بولتے ہوئے اچانک حرم کو تھام کے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یوں اچانک بہرام کی کارروائی پر وہ بری طرح بوکھلائی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ حرم نے سوچتے ہوئے بہرام کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر بہرام خود ہی پیچھے ہوا۔ حرم بہرام کی اس حرکت کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج بہرام نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ سوچتے ہوئے حرم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، راستہ سا گلابی ہوتا ہے سرخ پڑ گیا۔ بہرام بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ حرم کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیسی ہو نکی؟ حرم تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی جہاں سبھی موجود باتیں کر رہے تھے۔ وہ اسرت کو سلام کر کے نکی کی طرف بڑھتی ہوئی اس کا حال چال پوچھنے لگی، تمہارے منگیتر سے شادی کر کے کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ قسمت پھوٹ چکی ہے میری۔ نکی کی بات پر ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ جہاں اسرت کے ساتھ چچا چچی بھی شرمندہ ہوئے وہیں نکی کی بات سن کر حرم سناٹے میں آ گئی، جبکہ بہرام کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت کے تاثرات ابھرے، پھر آہستہ آہستہ غصے میں ڈھلنے لگے۔ یہ انکشاف اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا کہ اس کی بیوی اپنے خالصات کی منگیتر رہ چکی ہے۔ حرم کے بارے میں سب معلومات کرواتے وقت بھی اتنی اہم بات اس کو معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ نکی تم ہوش میں تو ہو؟ وہ کیا اول پول بک رہی ہو؟ کمرے میں ہو جانے والی خاموشی کو سب سے پہلے نظر توڑتی وہ نکی کے اس طرح بولنے پر اس کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہوئے بولی، مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ دیکھا نہیں آپ نے اس کو کیسے خوش ہو کر مجھ سے میرا حال چال پوچھ رہی ہے؟ جانتی نہیں ہوں میں اس کی خوشی کی وجہ، مجھے ناخوش دیکھ کر یہ کس قدر خوش ہے۔ ایک بار نکی نظر کو دیکھ کر بولی تو نظر نے اپنی بیٹی چلتی زبان کو دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ اب اس کی زبان درازی سے صبیحہ بھی پریشان ہو چکی تھی، بتا رہی تھی کہ کیوں اس نے حرم کا رشتہ اپنے بیٹے سے ختم کر کے ایسی بد زبان لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ بہت ہو گیا نکی، اب خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بات جب تک خاموش نہیں رہا وہ نکی کو آہستہ آواز میں سمجھاتا ہوا بولا۔ حرم صدمے کی کہہ کر میں وہیں بہرام کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ہاں آپ کیوں بولیں گے اس کی حمایت میں؟ ابھی تک اس کے عشق کا بوجھ جو نہیں اترا۔ ماں ابا میں نے آپ دونوں کو پہلے بھی منع کیا تھا جب یہ یہاں آیا کرے تو ہمیں نہ بلایا کرے۔ اب پورا ایک وقت تک یہ شخص غمگین چہرہ لیے اس کی یادوں کا سوگ مناتا رہے گا۔ نکی جو نہ جانے کب سے بھری ہوئی بیٹھی تھی آج پھٹتے ہوئے اس نے حرم کے شوہر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ نکی کی بات پر جب بری طرح شرمندہ ہوا۔ جبکہ بہرام کی بس ہو گئی ایک دم صوفے سے اٹھا، گھر چلو۔ ناگوار تاثرات چہرے پر سجائے بہرام حرم کو دیکھ کر بولا، جبکہ چچی کو
کی بری طرح ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ بہرام حرم کا انتظار کیے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ بیٹا اس کی بات کا محسوس مت کرنا، میری بیٹی بہت کم عقل ہے۔ ماحول ایسا نہیں رہا کوئی ان دونوں کو روکتا نظر چچی کمرے سے نکل بہرام کے پیچھے آتی ہی بولی، مگر بہرام ان کی بات کا جواب خاموشی سے گھر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حرم کے گاڑی میں بیٹھتے ہی بہرام نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ کار ڈرائیو کرتے وقت حرم نے بس ایک بار نظر بہرام کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کافی سخت اور پتریلے تھے، جس کی وجہ سے حرم نے اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فلیٹ کے اندر آنے کے بعد بہرام نے بیڈ روم میں جانے کی بجائے دوسرے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کیا، جبکہ حرم بیڈ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت گھڑی میں رات کے 2 بج رہے تھے، مگر بہرام ابھی تک دوسرے کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھا تھا۔ حرم ہمت جمع کرتی ہوئی بیڈ روم سے اٹھ کر بہرام کے پاس دوسرے کمرے میں گئی۔ حرم نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو اسے سامنے صوفے پر بہرام بیٹھا ہوا نظر آیا۔ حرم آہستگی سے قدم اٹھاتی بہرام کے پاس چلتی ہوئی آئی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں کسی دوسرے کی موجودگی کے احساس سے بہرام نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھی حرم کو دیکھا۔ سوئی نہیں ابھی تک تم؟ جا کے سو جاؤ۔ بہرام اپنے سامنے خاموش کھڑی حرم کو دیکھ کر بولا، اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ اور آپ یہاں بیٹھ کر میرے بارے میں الٹا سیدھا سوچتے رہیں گی ساری رات؟ حرم نرمی سے بولتی بہرام سے پوچھنے لگی، جس پر بہرام کے ماتھے پر شکن ابھرے۔ اے لڑکی، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، بولا نہ جاؤ یہاں سے، جا کے سو جاؤ۔ بہرام کھدرے لہجے میں اس کو ڈانٹتا ہوا بولا تو اس کے لہجے میں دوبارہ اجنبیت محسوس کر کے حرم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ حرم سے دوبارہ لڑکی ہو گئی میں آپ کے لیے، بس اتنا ہی کم اعتبار کیا آپ نے میری ذات پر بہرام۔ حرم بولتی ہوئی چل کر مزید بہرام کے قریب آئی تو بہرام صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات، کیا بول رہا ہوں میں؟ جاؤ یہاں سے۔ بہرام دوبارہ سخت لہجے میں مخاطب ہوا تو حرم نفی میں سر ہلاتے بولی، یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ دوسری شادی بھی آپ کی ایسی لڑکی سے ہوگی جو پہلے سے منگلی شدہ تھی، یقیناً اپنے منگیتر سے باتیں ملاقاتیں کر کے وہ آپ کے پلے باندھ دی گئی جیسے اس کا منگیتر اب تک اس کو سوچتا ہے، ویسے شاید آپ کی بیوی کے دل میں بھی اپنے منگیتر کے خیال آتے ہوں گے۔ حرم کی بات بہرام سے برداشت کرنا مشکل ہو گئی، جبھی وہ اس کا نام پکار کر چیخ اٹھا، میں تمہیں آخری بار بول رہا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ بہرام کے غصے میں بولنے کی پرواہ کیے بغیر وہ بہرام کے سامنے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ ارشد بھائی سے امی ابو نے میری منگنی تب کروائی تھی جب میں میٹرک میں تھی۔ شروع سے ہی انہیں اپنے کزن کے روپ میں دیکھا، مگر منگنی کے بعد آہستہ آہستہ سوچ بدلنے لگی۔ اس میں قصور میرا نہیں، ایسا ہر عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی خود کو آگے نہیں بڑھنے دیا، نہ ہی حقیقتاً نہ ہی خیالات میں، کیونکہ منگنی کوئی مضبوط بندھن نہیں ہوتی۔ میری طرف سے گریز دے کر ارشد بھائی نے بھی اپنے قدم آگے نہیں بڑھائے۔ یوں سمجھ لیں ہمیشہ ہم دونوں کے درمیان عزت اور احترام کا رشتہ قائم رہا۔ منگنی سے پہلے بھی کبھی انہوں نے اپنی پسندگی کا اظہار میرے سامنے نہیں کیا، اور منگنی ہو جانے کے بعد بھی وہ ایک منگیتر کی بجائے کزن کی طرح ہی مجھ سے ملتے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان کبھی کوئی تکلفانہ گفتگو نہیں رہی، جیسے ہر منگیتر کے بیچ ہوتی ہے۔ پھر اچانک امی اور ابو دونوں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تب چچی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ ارشد بھائی یا خالہ میں سے کوئی ایک بار مہینے میں مجھ سے ملنے آ جاتا، لیکن پھر بیچ میں معلوم ہوا نگی نہ جانے کیسے ارشد بھائی کو پسند کرنے لگی۔ میں نگی کے خیالات جان کر ڈر گئی۔ ماں باپ تو میرے پاس تھے ہی نہیں، صرف ماں باپ کا طے شدہ رشتہ تھا۔ میرا بہت غصہ آیا نگی کی سوچ پر، لیکن جب نظر چاچی نے میرے سامنے رو کر یہ کہا کہ سر کے سامنے میں خود اپنے منہ سے رشتے سے انکار کر دوں تو میرا بہت دل دکھا، مگر چچا کے احسان یاد آ گئے جو انہوں نے مجھ پر بسارا کو اپنے گھر رکھ کر کیے تھے۔ وہ اپنے احسان کا بدلہ ارشد بھائی سے رشتہ ختم کرنے کی صورت سے چاہتی تھی، پھر مجھے ایسا کرنا پڑا۔ رشتہ ختم تھی، میں نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا۔ امی ابو بھی بہت یاد آئے، مگر ارشد بھائی سے دلی وابستگی اس حد تک نہیں تھی کہ میں تاعمر اس منگنی کا روگ دل میں پال کر بیٹھتی۔ میرا خدا اس بات کا گواہ ہے، بہرام کی نگی سے اس کی شادی ہونے سے پہلے ہی میں اس شادی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال چکی تھی۔ آپ سے نکاح ہونے پر آپ کا ساتھ میں نے مجبوری میں نہیں بلکہ دل سے قبول کیا تھا۔ میرے لیے اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر اور کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ بہرام، آج کے دن جب آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا یقین کرنا چاہتے ہیں، اس وقت مجھے اپنا آپ معتبر لگ رہا تھا۔ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ بہرام پلیز اپنا یقین میرے اوپر سے ختم کر کے مجھے دوبارہ بے مول مت کیجیے گا۔ میرے دل میں صرف آپ کی محبت ہے، کیونکہ آپ شوہر ہیں میرے لیے ہر رشتے سے بڑھ کر۔ آپ کے نکاح میں رہ کر کسی دوسرے مرد کے بارے میں تصور کرنا میرے لیے گناہ ہے۔ پلیز بہرام، میں آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے رشتے کے لیے بے اعتباری نہیں دیکھ سکتی، مجھ پر اپنا اعتبار قائم رکھیں۔ حرم بولتے ہوئے اپنا سر بہرام کے گھٹنوں پر رکھ کر رو دی۔ حرم کے رونے وہ اسے دونوں بازو سے تھام کر صوفے سے اٹھا اور حرم آنکھوں میں آنسو بھرے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی جو اس وقت بھی بے تاثر تھا۔ رات کافی ہو گئی، اب تمہیں سو جانا چاہیے۔ حرم کی ساری باتیں سننے کے بعد بہرام نے وہی ایک جملہ بولا جو اس کمرے میں آتے دیکھ بولا تھا، اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ صبح یونیفارم
صبح سویرے یونیفارم میں تیار ناشتے کے لیے ٹیبل پر آیا تو اسے کچن سے برتنوں کے پٹکنے کی آوازیں آئی۔ لازمی کہ حرم کچن میں موجود صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ بہرام خاموشی سے کرسی کھسکا کر بیٹھتا ہوا ناشتے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں حرم ٹرالی میں سارا سامان لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ باری باری ٹرالی میں موجود ناشتے کے برتن ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھنے لگی، جس پر بہرام نے باقاعدہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ بہرام کو دیکھنے بجائے کیٹل سے چائے نکال رہی تھی۔ بہرام نے چائے کا مگ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جو فضا میں ہی رہ گیا۔ حرم چائے کا کپ لے کر ٹیبل پر رکھتی ہوئی اپنے لیے کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ بہرام سنجیدہ نگاہ اس پر ڈال کر اپنے لیے کیٹل سے کچھ چائے نکالنے لگا، تب اسے اپنی پلیٹ کے نیچے ایک پرچہ نظر آیا۔ یہ کیا ہے؟ بہرام حرم کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ چیپ لڑکیوں کی طرح کاٹ دینا، یہ لیٹر لکھنے کی عادت نہیں مجھے، پڑھ لیں، اور اردو اور انگلش دونوں میں لکھا ہے۔ وہ بولتی ہوئی اس پر طنز کر گئی۔ بہرام ایک پل کے لیے چونکا۔ لیٹر اور کارڈ دینے والی اینجل کی بات اس نے جیا کو بہت پہلے بتائی تھی، بھلا کیا ضرورت ہے جیا کو یہ بات اس کی دوسری بیوی کو بتانے کی؟ بہرام اس کے طنز کا پیتا ہوا پرچہ پڑھنے لگا جو کہ گھر کے سودا ساز سے متعلق تیار کردہ لسٹ تھی۔ دال، ماش، مسور دال، چنا، یہ اتنی دالیں کون کھائے گا؟ بہرام لسٹ پڑھنے کے ساتھ ہی بولا۔ میں کھاؤں گی۔ ان فضول لڑکیوں جیسی میری عادت ہرگز نہیں ہے جن کو ہر وقت باہر کا کھانا منہ کو لگا ہو۔ چبھتے ہوئے لہجے میں دوسرے طنز پر بہرام نے ایک بار پھر حرم کی طرف دیکھا۔ کل وہ کس طرح روتی ہوئی اسے اسجد اور اپنی منگنی کی وضاحتیں دے رہی تھی، اور صبح ہوتے ہی وہ اس کی پہلی بیوی کو لے کر اس پر طنز شروع کر چکی تھی۔ بہرام دوسرا طنز بھی نظر انداز کرتا ٹیبل پر پرچہ واپس رکھتا ہوا بولا، دوپہر میں جمال کو بھیج دوں گا، یہ لسٹ اسے دے دینا، جمال تمہیں یہ سارا سامان لا کر دے گا۔ بہرام حرم سے بولتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ پراٹھا اس نے کافی زیادہ آئل میں بنایا تھا، مگر حرم کے رویے پر وہ اسے ٹوکنے کی بجائے خاموشی سے کھانے لگا۔ اس لسٹ میں کچھ میرا بھی سامان ہے جو جمال لاتا ہو اچھا نہیں لگے گا۔ حرم کی بات پر ناشتہ کرتا ہوا بہرام اسے دیکھنے لگا جو اس کو دیکھنے کی بجائے بسکٹ چائے میں ڈبو کر کھا رہی تھی۔ تو اپنا سامان لسٹ سے کاٹ دو، وہ میں لے آؤں گا، باقی کی لسٹ جمال کو دے دینا۔ بہرام بات ختم کرتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ آپ کو کیا معلوم کیا سامان ہے؟ میرا پڑھنے کی زحمت تھوڑی کی آپ نے۔ حرم نروٹھے پن سے بولی، پہلی شادی نہیں ہے تم سے میری تجربہ ہے مجھے۔ بہرام اسے دیکھ کر واضح انداز میں جتاتا ہوا بولا۔ حرم خاموشی سے چائے پینے لگی۔ بہرام کو شادی کا پہلا دن یاد آیا، کیسے ڈر رہی تھی، اور اس سے یہ واضح تبدیلی لازمی اس کے اعتراف کا نتیجہ تھی جس نے اسی کے درجہ کے گھر کل رات کو کیا تھا۔ جب آپ میرا سامان لا سکتے ہیں تو باقی کا سامان جمال کیوں لائے؟ حرم چائے پیتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تمہیں سامان سے مطلب ہونا چاہیے، اس بات سے نہیں کہ سامان کون لے کر آ رہا ہے۔ مجھے عادت نہیں ہے شروع سے ان سب کاموں کی، اور کل سے پراٹھا اتنا آئلی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرام سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، ہر انسان کو اپنی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں، میں آپ کی پہلی بیوی کی طرح نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات پر کمپرومائز کر کے اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کروں۔ حرم کی بات پر اب کی بار پھر بہرام کا کافی حد تک خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ بولے مسکراتا ہوا چائے پینے لگا۔ حرم نے بھی سوچ لیا تھا اگر وہ ایسا ہے تو اب وہ بھی اپنے رویے میں لچک نہیں لائے گی، مگر بہرام کو مسکراتا دیکھ وہ تب پڑی تھی۔ خود خوشی ہو رہی ہے بار بار اپنی پہلی بیوی کا ذکر سن کر۔ حرم کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ بہرام اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ میں نے روایتی شوہروں والا سلوک نہیں کیا تمہارے ساتھ، تمہاری منگنی کا معلوم ہونے کے بعد تمہیں تمہارے منگیتر کے طعنے دوں، لیکن تم تو مجھے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دے رہی ہو، روایتی بیویوں کی طرح۔ بات بات پر مجھے میری پہلی بیوی کے طعنے دے رہی ہو، یقین جانو ایسا کرتے ہوئے تم اس وقت بالکل ہی نظر چچی کے جیسے لگ رہی ہو۔ بہرام ہنستا ہوا اس سے بولا تھا۔ حرم اپنا اوور ریئیکٹ پر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اتنے میں دروازے کی ڈور بیل بجی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرسی سے اٹھ کر دروازہ کھولتا حرم خود اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ بہرام خود بھی کرسی سے سوچتے ہوئے اٹھا، اتنی صبح بھلا کون آ سکتا ہے؟ جی کون ہے آپ؟ کس سے ملنا ہے؟ حرم اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے آنے والے سے پوچھنے لگی جو اسٹیچو بنا اسے حیرت سے گھورے جا رہا تھا۔ عفان تم یہاں اتنی صبح، خیریت تو ہے؟ اپنی پشت سے حرم کو بہرام کی آواز سنائی دی، مگر عفان نے صرف ایک نظر بہرام پر ڈالی تھی۔ وہ ابھی بھی حیرت زدہ ہو کر حرم کو دیکھ رہا تھا، جس پر حرم کو سامنے کھڑے لڑکے پر حیرت ہونے لگی۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے اندر چلی گئی۔ عفان ابھی بھی اس کی پشت کو گھور رہا تھا، تب بہرام نے اس کو ٹوکا، میری بیوی کو گھورنا بند کرو۔